السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر سال ہم لوگ قربانی کرتے ہیں، لیکن قربانی کے اندر جو تین اہم سبق ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی سے ہمیں ملتے ہیں، ان تین سبق کو ہم لوگ یاد نہیں کرتے۔ ہم سے پوچھا جائے کہ بھائی قربانی کیوں کرتے ہو، تو زیادہ سے زیادہ ہمارا جواب ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے یہ، اور ان کی سنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب قیامت تک آنے والے ایمان والوں پر جو لوگ صاحب نصاب واجب کر دیا۔ قربانی کے پیچھے کی کیا اسٹوری ہے تو ہم بتاتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی پیش کی تھی، اتنا ہے بس۔ لیکن اس قربانی کے اندر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی دی تھی، اس کے اندر بھی تین بڑے بڑے اہم سبق ہیں، اور آج کل کے حالات میں ان تین اہم سبق کو ہمیں یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ جب بھی ہم قربانی کریں، ہر سال ان تین سبق کو ضرور یاد رکھیں۔ آئیے جانتے ہیں وہ تین سبق کون کون سے ہیں۔ پہلا سبق جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی لائف سے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے بیٹے کی قربانی دی اس سے، اور جو ہم لوگ قربانی کرتے ہیں، اس کے اندر پہلا سبق جو پوشیدہ ہے ہم سب کے لیے، ایمان والوں کے لیے، وہ ہے توکل علی اللہ، کہ ایک ایمان والے کو ایسا اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کرتے تھے۔ کیسا بھروسہ! دیکھیں آپ، بڑھاپا آ گیا تھا لیکن اولاد نہیں تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ میرے خیال میں 80-90 سال کی عمر ہو گئی تھی، کوئی اولاد نہیں، اللہ سے مانگتے رہتے تھے دونوں میاں بیوی۔ جب بالکل آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے نا، اس وقت اللہ نے اولاد کی خوشخبری فرشتے کے ذریعے بھجوائی، فبشرناہ بغلام حلیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو بیوی تھی نا، وہ سن رہی تھی کہ فرشتہ جب خوشخبری دے رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو خوشخبری ہے، بیٹا ہوگا، تو وہ سن رہی تھی، کہنے لگی قال ابشرتمونی علی ام مسنی الکبر فبم تبشرون۔ حیرت میں، تعجب میں، خوشی میں کہنے لگی اس عمر میں اولاد ہوگی؟ جب میں بوڑھی ہو گئی ہوں، بال سفید ہو گئے ہیں اور بانجھ ہو چکی ہوں، اولاد اب کیسے ہوگی؟ تو فرشتے نے کہا اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، بس اولاد ہوگی۔ اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ سمجھ رہے ہو آپ؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی توکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ، یہ ہمیں سکھاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ پہلا سبق ایک ایمان والے کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ہمارا اور آپ کا حال کیا ہے؟ کوئی پریشانی آ جائے تو سب سے پہلے ہم اللہ کا دربار چھوڑتے ہیں، اللہ کا گھر چھوڑتے ہیں۔ ایسا کبھی ہوا ہے کہ پریشانی آئی ہو تو مسجد میں ہم نے آدھے گھنٹہ زیادہ گزارا اللہ سے دعائیں مانگتے ہوئے؟ اولاد نہیں ہوتی، کتنے لوگ ایسے ہیں جو اولاد نہیں ہوتی تو ادھر ادھر چلے جاتے ہیں، بابا کے پاس چلے گئے، فلاں کے در پہ چلے گئے، فلاں ہگوری کے پاس چلے گئے۔ کبھی ایسا ہوا کہ اولاد نہیں ہو رہی، چلو آج آدھے گھنٹے زیادہ اللہ سے دعائیں مانگیں گے؟ تو پہلا سبق توکل علی اللہ، اللہ پر توکل ہونا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا، توکل ایسا تھا، کوئی کمپرومائز نہیں، کوئی جھکنے کو تیار نہیں، اللہ کا جو حکم ہے وہی، اور ایسا توکل کہ جب آگ میں ڈالا گیا تو اللہ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ تو ایسا توکل ایک ایمان والے کا اللہ پر ہونا چاہیے۔ قربانی کا پہلا سبق، سمجھ رہے ہو؟ آج کل کے حالات میں، مشکل حالات میں جہاں ہم لوگ بے چین ہیں، پریشان ہیں، ہمیں چاہیے قربانی جب ہم کر رہے ہو نا تو توکل علی اللہ، اللہ پر توکل۔ دوسرا اہم سبق اللہ کی اطاعت، یہ قربانی کا دوسرا سبق ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی میں آپ دیکھیں گے تو اطاعت آپ کو اللہ کی خوب ملے گی۔ کیسی اطاعت؟ بڑھاپے کے عالم میں بچہ ہو رہا ہے، اولاد ہو رہی ہے، اور جب وہ بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے فلما بلغ معه السعي فبشرناه بغلام حلیم فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين۔ پورا واقعہ اللہ نے 23ویں پارے کے اندر بیان کیا ہے۔ جب وہ بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو اللہ نے بہت سارے امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی لائف میں رکھے۔ سب سے بڑا امتحان یہ تھا کہ ایک تو بڑھاپے میں اولاد، اور بڑھاپے میں بھی جب اولاد ہوئی اور وہ بڑی ہو گئی، 13-14 سال کی عمر ہو گئی، تو پھر اللہ نے کہا، خواب نظر آیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ وہ پورا واقعہ آپ لوگ جانتے ہیں، وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بیٹے سے کہا کہ میں ایسے ایسے خواب دیکھا ہے، تو بیٹا بھی آخر پیغمبر کا تھا، کہا یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان جو آپ کو اللہ حکم دے رہا ہے وہ کر گزریے۔ بیٹا جانتا تھا کہ میرے والد جو ہیں نا اللہ کے پیغمبر ہیں، اور پیغمبر
کے اوپر جیسے وہی فرشتے کے ذریعے آتی ہے، ایسی پیغمبر کا جو خواب ہوتا ہے وہ بھی وہی کے درجے میں ہوتا ہے۔ کہا ابا جان آپ بے فکر ہو کے اللہ کی راہ میں مجھے قربان کیجئے، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کرنے چلے۔ پورا واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا، مختصراً مجھے یہ بتانا ہے کہ اللہ کا چونکہ حکم تھا تو بیٹے کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ اور آپ عمرہ کرنے جب جاتے ہوں گے، حاجی لوگ، عمرہ کرنے والے لوگ، وہ دیکھتے ہیں وہ جگہ آج بھی محفوظ ہے جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیٹے کی قربانی دینے کے لیے ان کو لٹایا تھا۔ بیٹے نے کہا ابا جان آنکھوں پہ پٹی باندھ دیجیے گا میری، اور مجھے پیشانی کے بل لٹائیے گا تاکہ میرا چہرہ آپ کو نظر نہ آئے، چھری تیز کر لیجیے گا تاکہ جلدی سے میں ذبح ہو جاؤں، اور میری قمیص میری امی کو لے جا کے دے دیجیے گا۔ سوچ کر دیکھیے، امیجن کیجیے، تو ایک بندے کا اپنے خالق کے ساتھ تعلق ایسا ہونا چاہیے کہ اللہ کا جو حکم ہو چوں چرا کیے بغیر اللہ کے حکم کے سامنے جھک جانا۔ ہمارا حال کیا ہے آج کل؟ شریعت کے بہت سارے مسئلے ہم کہتے ہیں یار اسلام میں ایسا کیوں ہے، یار اسلام میں ویسا کیوں ہے، ارے یار ایسا کیوں ہے؟ اللہ کی اطاعت قربانی ہمیں سکھاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی میں آپ دیکھیں اللہ کی اطاعت ملے گی آپ کو، توکل اور اس کے بعد اطاعت۔ کیسی اطاعت؟ کہا بیوی بچوں کو چھوڑ کے چلے جاؤ، تو مکے کی بنجر زمین پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیوی بچوں کو چھوڑ کے چلے گئے۔ صفا اور مروہ کے جو چکر لگاتے ہیں نا، وہ واقعہ پڑھ کر دیکھو کبھی آپ۔ بچہ بڑا ہوا، قربانی دے دی، اور جب قربانی دینے کے لیے بچے کو لٹایا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم، کہ ایک بڑی آزمائش تھی جس میں تم کامیاب ہو گئے، یہ مینڈا لو، یہ ذبح کرو، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام صحیح سلامت۔ تو دوسرا اہم سبق اللہ کی اطاعت۔ آج ہم لوگ دنیا والوں کی اطاعت کر رہے ہیں، اللہ کی اطاعت نہیں کر رہے ہیں، اور جب اللہ کی اطاعت ہم چھوڑیں گے تو غیروں کی اطاعت کرنا پڑے گی، ظالموں کی اطاعت کرنا پڑے گی، اور بندہ اللہ کی اطاعت سے محروم ہو جائے گا۔ آج آپ دیکھیے وہ چیزیں ہمیں کرنی پڑ رہی ہیں جو کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ کیوں؟ جب اللہ کی اطاعت چھوڑو گے تو دنیا میں دنیا والوں کی اطاعت کے مکلف بن جاؤ گے۔ دوسرا سبق اللہ کی اطاعت، کچھ بھی ہو جائے اللہ کی اطاعت میں کروں گا، دنیا کے ساتھ کوئی کمپرومائز میں نہیں کر پاؤں گا۔ شادی بیاہوں میں اگر اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف کوئی کام ہوگا میں شرکت نہیں کروں گا، گھر میں کوئی غلط کام ہوگا میں بالکل نہیں برداشت کروں گا۔ تو اللہ کی اطاعت۔ تیسرا اہم سبق، بہت امپورٹنٹ، ہم اور آپ تو چھوٹی چھوٹی پریشانیوں سے گھبرا جاتے ہیں، ہاں یہ کیا ہو گیا، وہ کیا ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی اگر آپ پڑھیں گے تو آزمائشوں سے گھری ہوئی آپ کو ملے گی، اور آزمائشوں میں دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں۔ ہوتا ہے نا ہمارا کبھی نقصان ہو جاتا ہے، نقصان ہو گیا، گھر میں کوئی حادثہ پیش آ گیا، پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی ہیں تو ہم لوگ گھبرا جاتے ہیں۔ تو ان آزمائشوں میں، پریشانیوں میں، مشکلوں میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ توکل اللہ پر، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت۔ یہ دو فارمولے ایسے ہیں کہ اس پر اگر ہم لوگ عمل کر لیں گے تو پریشانیوں سے خود بخود نکل جائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ آزمائشیں تو ایک ایمان والے کی زندگی کا حصہ ہے۔ آزمائشوں میں ایمان والا گھبراتا نہیں ہے، بلکہ آزمائشوں پر وہ صبر کرتا ہے اور اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اور اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ سمجھ رہے ہو میری بات کو؟ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے اور قربانی کے واقعے سے جو تیسرا سبق ہمیں ملتا ہے، آزمائشیں ضرور آئیں گی۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہماری زندگی میں آزمائشیں نہ آئیں۔ آزمائشوں پر صبر کرنا اور اللہ پر بھروسہ کرنا اور اللہ کی اطاعت کرنا۔ جیسے نمرود نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پر توکل کیا اور اللہ کی اطاعت کی۔ تو پریشانیوں کا حل یہی ہے۔ ہم لوگ جو ہے نا آزمائشوں میں، مشکلوں میں گھبرا کے ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ آزمائشوں کا سولوشن ہی یہی ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت کریں اور اللہ پر توکل کریں۔ اسی لیے دعا ہمیں سکھائی گئی کہ جب کوئی حادثے کی خبر سنو یا کسی کا انتقال ہو جائے تو ہم لوگ پڑھتے ہیں نا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ ہم سب اللہ کے لیے اور اللہ ہی کی طرف واپس جائیں گے۔ اچھی بری تقدیر پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ کہ ٹھیک ہے جو اللہ کی مرضی تھی وہ ہو گیا۔ انعام ملتے ہیں تو ایمان والا شکر کرتا ہے، مصیبتیں آتی ہیں تو ایمان والا شکر کرتا ہے، مصیبتیں آتی ہیں تو ایمان والا صبر کرتا ہے۔ تو آزمائشوں پر صبر، یہ مطلب آزمائشیں آئیں گی، آزمائشوں پہ کیا کرنا ہے؟ اللہ کی اطاعت اور بڑھا دینی ہے اور اللہ پر توکل اور بڑھا دینا ہے، اور یہ سوچنا ہے میرا اللہ میرے ساتھ ہے، جیسے میری اللہ کی مرضی اس میں خوش ہوں۔ تو یہ تین سبق ہو گئے، ایک توکل علی اللہ، اللہ پر توکل، دوسرا اطاعت، تیسرا آزمائش۔ آزمائشوں میں جو ہے نا اللہ کی نافرمانی نہیں، صبر،
اور اللہ کی اطاعت اور اللہ پر بھروسہ. یہ 3 سبق ہیں جو قربانی کا واقعہ اور جو ہم لوگ قربانی کرتے ہیں نا ہر سال، اس کے اندر یہ 3 سبق پوشیدہ ہیں. مجھے امید ہے یہ 3 سبق آپ لوگوں کو یاد ہو گئے ہوں گے. ان 3 سبق پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.